اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن الناس من يتخذ من دون اللہ اندادا يحبونهم كحب اللہ والذین آمنوا اشد حبا للہ ولو يرى الذين ظلموا اذ يرون العذاب ان القوة للہ جميعا وان اللہ شدید العذاب صدق اللہ العظیم۔ سابقہ آیات میں بھی اللہ رب العالمین نے توحید کا تذکرہ فرمایا، اپنی وحدانیت کا تذکرہ فرمایا، اور تو مذکورہ آیات میں بھی اللہ کی وحدانیت اور کفر و شرک سے باز رہنے کی ترغیب۔ فرمایا وَمِنَ النَّاسِ، کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں، من کا مطلب سے ناس لوگ، کچھ لوگ، من جو یتخذو بنا لیتے ہیں من دون اللہ، اللہ کے سوا اندادن شریک، اللہ کے سوا شریک بناتے ہیں، اللہ کے شریک بناتے ہیں مشرکین کی طرح۔ جیسے مشرک کہا کرتے تھے کہ یہ بت اولاد دے گا، یہ بت جناب رزق دے گا، یہ مصیبتیں ہٹائے گا، یہ پتہ نہیں کیا کرے گا۔ تو لوگوں میں سے بہت سارے لوگوں نے بھی اللہ کو اللہ کے شریک بنا رکھے ہیں۔ کسی سے بات کرو کہ یار میری اولاد نہیں ہوتی، ہاں اولاد نہیں ہوتی، جاؤ داتا کے دربار پہ ایک دیگ چڑھا کے دیکھو، پھر دیکھو کیا ہوتا ہے، اولاد ہوگی۔ جاؤ سائیں کلندر کے مزار پر دیگ چڑھاؤ، پھر اولاد ہوگی۔ اور پھر نظریہ کتنا گندا ہے، وہ بندہ جاتا ہے اور پھر اللہ کی طرف سے اولاد اللہ دیتا ہے، اس کو اولاد ہو جاتی ہے، وہ پتہ کیا کہتا ہے، اس کا نام بھی رکھتا ہے کلندر بخش۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ وہ کلندر بخش ہو گیا، یعنی اس بچے کو اللہ نے بخشا نہیں ہے، اس بچے کو کلندر نے بخشا ہے۔ پھر کسی کا نام ہے غوث بخش، کسی کا نام ہے رسول بخش، کسی کا نام ہے حسین بخش۔ وہ بھائی کوئی بخش نہیں ہے، اللہ بخش ہے بس۔ اللہ بخشتا ہے، اللہ اولاد دیتا ہے، اللہ کے سوا کوئی اولاد نہیں دیتا۔ کیوں اپنے بزرگان دین کو بدنام کرتے ہو؟ یہودی جب دیکھتے ہیں تمہارے ان کرتوتوں کو، تمہارے ان غلط اور غلیظ عقائد کو، کیا سمجھیں گے؟ مسلمان بھی ڈوبے ہوئے ہماری طرح۔ جیسے عیسائیوں نے اپنے پیغمبر سے محبت کی، اور محبت اتنی کی، حد سے زیادہ کی، ان کو اللہ کا بیٹا قرار دیا، دوسرا خدا قرار دیا۔ تم بھی اس طرح کرتے ہو، بزرگوں سے اتنی محبت کہ ان کو خدا تک پہنچا دیا تم لوگوں نے۔ اب شرک کرنے لگے، اولاد بھی ان سے مانگتے ہو، برکتیں بھی ان سے مانگتے ہو، اور جناب رحمتیں بھی ان سے لے لیتے ہو، رزق بھی ان سے مانگتے ہو۔ نہ کرو، شرک ہے، کفر ہے۔ پھر ہم میں اور کفار میں کیا فرق رہے گا؟ کفار بھی یہی کرتے تھے اور ہم بھی یہی کرتے پھریں گے۔ اپنے اولیاء کی تعظیم کرو، ان کے نقش قدم پہ چلو، بس۔ باقی یہ الٹی سیدھی حرکتیں مت کیا کرو۔ فرمایا وَمِنَ النَّاسِ، کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں، مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ، جو بنا لیتے ہیں اللہ کے سوا اندادن شریک۔ آگے فرمایا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ، ان سے ایسی محبت کرتے ہیں جیسے اللہ سے محبت کی جاتی ہے۔ ہاں، معلوم ہوا کہ دیکھیں اللہ جیسی محبت کوئی کسی سے نہیں کر سکتا۔ عیسائیوں نے محبت کر لی اپنے نبی سے، حد درجہ محبت کر لی، اللہ تک پہنچا دیا، تو کفر میں گئے۔ تو اللہ رب العالمین یہاں بھی فرماتے ہیں بہت سارے لوگ اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں، پھر یحبونہم، پھر ان سے محبت کرتے ہیں، کحب اللہ، ایسی محبت جیسے اللہ سے کی جاتی ہے۔ شرک کرتے ہیں، پھر اللہ کی ذات میں شرک، پھر اللہ کی صفات میں شرک۔ جب توحید بیان کی جاتی ہے، پھر یہ جو مشرک قسم کے لوگ ہیں جن کے عقائد بگڑے ہوئے ہیں، ان کو تکلیف ہوتی ہے، توحید، یہ ولی اللہ کی گستاخی کر رہا ہے۔ بھائی کیوں گستاخی؟ اللہ نے کہا قرآن کریم میں، ہم وہی بیان کرتے ہیں۔ یاد رکھیں جتنے اولیاء کرام
انبیاء کرام گزرے ہیں اور علماء کرام گزرے ہیں بڑے بڑے، ان سب نے توحید کی دعوت دی ہے اور رسالت کی دعوت دی ہے۔ توحید کی دعوت کہ اللہ اکیلا ہے، اللہ کے سوا کوئی نہیں ہے، معبود برحق وہی ہے، عبادت کے لائق وہی ہے، عبادت اس کے سوا کسی کی نہیں ہوتی، صرف اللہ کی ہوتی ہے۔ اور پھر رسالت کی دعوت دی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اللہ کے محبوب ہیں، اللہ نے ان کو بطور آئیڈیل پیدا فرمایا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم ان کی اتباع کریں، اطاعت کریں، ان کے نقش قدم پہ چلیں، جیسے انہوں نے زندگی گزاری اسی طرح کریں، نماز بھی انہی کی نماز کی طرح پڑھیں، روزہ بھی ان کے روزوں کی طرح رکھیں، حج بھی جیسے انہوں نے فرمایا اسی طرح حج کریں۔ تو انبیاء، پھر انبیاء کے ورثہ علماء ہے، اولیاء ہے، صحابہ ہے، انہوں نے ان کو دیکھیں، ان کی زندگیوں کو دیکھیں، انہوں نے بھی جو ہدایتیں پھیلائیں، انہوں نے جو فرمودات دیے ان پر چلیں۔ یہ ہے دین۔ یہ دین نہیں ہے کہ جناب کسی ولی اللہ کو دیکھو، اس کی کرامتیں دیکھو، پھر جاؤ اس سے مانگنے لگ جاؤ۔ لا حول ولا قوت، یار کیوں غلط کرتے ہو، شرک کرتے ہو، ایسا نہ کرو۔ آگے فرمایا والذین آمنوا اشد حبا للہ، والذین آمنوا، جو لوگ اہل ایمان ہے، ہاں جو مومن ہے، اللہ فرماتے ہیں جن کو میں پسند کرتا ہوں، جو واقعتاً مجھے جانتے ہیں، مجھ پر ایمان لاتے ہیں، میری وحدانیت پر عمل کرتے ہیں، والذین آمنوا، جو مومن ہے، اشد حبا للہ، ان کی محبت تو اللہ سے بڑی شدید شد و مد کے ساتھ ہے۔ خدا کے ساتھ محبت کرو، شد و مد کے ساتھ محبت کرو، انتہا درجے۔ ایسے ایک حدیث پاک میں ہے کہ خدا سے اتنی محبت کرو، خدا کی اتنی عبادت کرو کہ لوگ تمہیں پاگل سمجھیں۔ خدا کی محبت میں فنا ہو جاؤ، فنا فی اللہ ہو جاؤ، فنا فی الرسول ہو جاؤ، رسول کی اطاعت میں فنا ہو جاؤ، اللہ کی عبادت میں فنا ہو جاؤ۔ یہ ہے دین۔ والذین، فرمایا والذین آمنوا، جو اہل ایمان ہے، اشد، یہ بڑے سخت ہوتے ہیں، حبا للہ، اللہ کی محبت کے بارے میں بڑے سخت ہیں۔ اللہ کی محبت کے سامنے کچھ بھی نہیں وہ دیکھتے ہیں۔ بیٹا سامنے آ جاتا ہے بھی اڑا دیتے ہیں، بیوی سامنے آتی ہے بھی اڑا دیتے ہیں، نہیں تم نے میرے رب کے خلاف بکواس کی ہے، جاؤ۔ ہاں، سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے باپ کو تھپڑ مار دیا جب انہوں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی۔ ہاں، یہ ہے نا دین، اس کو دین کہتے ہیں۔ کہ نبی کی شان میں کوئی گستاخی کرتا ہے اڑا دو، خدا کی شان میں گستاخی کرتا ہے اڑا دو، دفع کرو، قطع تعلق کرو اس سے۔ الحب فی اللہ والبغض فی اللہ، کسی سے محبت کرو بھی اللہ کی خاطر کرو، کسی سے بغض رکھو بھی اللہ کی خاطر رکھو۔ وَأَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعَذَابِ، یاد رکھو اللہ، جیسے وہ آگے فرمایا وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا، ہاں یہاں سے بڑی مثال دے رہے ہیں بھائی، یہ مثال دیکھو، قرآن دے رہا ہے، میں نہیں دے رہا۔ ابھی مجھ پر کفر کا فتویٰ نہیں لگانا، مجھ پر گستاخی کا فتویٰ نہیں لگانا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا إِذْ يَرَوْنَ الْعَذَابَ، ایک ہوتا ہے متبعین اور ایک ہے متبوعین، تابع اور متبوع۔ ایک ہوتا ہے تابع دار اور ایک ہے جس کی اطاعت کی جائے، ٹھیک ہے، متبوع۔ آپ یوں سمجھے جیسے آج کل کی زبان میں ایک ہوتا ہے مرید، ایک ہوتا ہے مرشد، ٹھیک، مرید اور مرشد تو سمجھتے ہیں نا سب۔ جو حقیقی مرشد ہے وہ برسر و چشم قبول، وہ سر آنکھوں پر، وہ عظیم لوگ ہوتے ہیں، چاہے وہ بریلویوں کے مرشد ہوں، چاہے وہ اہل حدیث کے مرشد ہوں، چاہے وہ دیوبندیوں کے مرشد ہوں، ہاں وہ مرشد ہے تو مرشد ہیں، وہ حقیقی معنی پر، حقیقی طور پر اللہ کی طرف لے جانے والے ہیں، اللہ کی بات پھیلانے والے ہیں، اللہ کی عظمت لوگوں کے دلوں میں ڈالنے والے ہیں، اور پیغمبر کی اطاعت کے لیے کوشش کرتے ہیں صبح شام، وہ حقیقی مرشد۔ سب سے پہلے جاؤ دیکھو پیر صاحب کو، مرشد صاحب کو دیکھو، اگر وہ تمہیں اللہ کی طرف، اللہ کی عبادت کی طرف راغب کر رہا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی طرف راغب کر رہا ہے، سمجھ لو یہ حقیقی مرشد ہے، اس کی اطاعت کرو، اس کے نقش قدم پہ چلو، اس کا حکم مانو، اس کے مرید بن جاؤ۔ اور اگر ایسا مرشد جو خود اس کو دیکھو، وہ اس کے چہرے کو دیکھو، اس کے اعمال کو دیکھو، اس کے اٹھنے بیٹھنے کو دیکھو، وہ نبی سے مشابہت ہی نہیں رکھتا، وہ کیسا مرشد ہے؟ وہ اسلامی مرشد تو نہیں ہے، وہ شیطانی مرشد ہے۔
اور دوسری نشانی اس کی یہ کہ وہ اللہ کی عبادت کی بات کرتا ہی نہیں ہے، وہ رسول کی اطاعت کی بات کرتا ہی نہیں ہے، وہ دنیاوی باتیں کرتا ہے، تمہیں دین سے ہٹانے کی کوشش کرتا ہے۔ دفع کرو اس کو، وہ شیطان کی صورت میں مرشد بنا ہوا ہے، شیطان ہے، مرشد کہاں ہے؟ تو آج پوری دنیا میں یقین جانے یہ جو مرشد ہوتے ہیں، پیر صاحبان ہوتے ہیں، اولیاء کرام ہوتے ہیں، میں اولیاء کہتا ہوں ان کو، ٹھیک ہے، ان میں سے اکثر فراڈی ہیں۔ کوئی شف والا ہے، کچھ جناب ٹیکٹ، کچھ اس نے جناب پتہ نہیں کیا کیا طریقے سیکھے ہوئے ہیں، بس اس پر لوگوں کو گمراہ کر رہا ہے، اور پھر افسوس ہے لوگوں پر۔ پھر اس کا مجمع دیکھو، بڑا زبردست مجمع، سارے بیوقوفوں کو اکٹھا کیا ہوا ہے، اور پھر اللہ واہ واہ کرتے، لوگ کہتے ہیں ہاں بھائی شفا تو یہیں سے ملتی ہے۔ شفا اللہ دیتا ہے، اللہ کے سوا کوئی نہیں دیتا۔ یہ جو قرآن کریم ہے یہ بھی شفا نہیں دیتا، یہ ذریعہ ہے شفا۔ شفاء للمؤمنین اللہ نے فرما دیا، تو ذریعہ ہے۔ عقیدہ یہ رکھو کہ قرآن بھی شفا نہیں دیتا، اللہ دیتا ہے، اس کو اللہ نے ذریعہ بنا دیا۔ جیسے ڈاکٹر کے پاس آپ جاتے ہو، چیک کرتا ہے، نبض، بیماری کی تشخیص ہوتی ہے، پھر دوائی لکھ کے دیتا ہے۔ عقیدہ رکھو دوائی سے شفا نہیں مل رہی، اللہ سے مل رہی، یہ ہے توحید۔ تو قرآن میں بھی شفا نہیں دیتا، قرآن ایک ذریعہ ہے۔ اور جناب اس نے تو جناب تمہیں مکمل شف والے نے تو لوگوں کو اللہ سے ہٹا دیا، شرک میں مبتلا کر دیا، اور پھر جناب اور باتیں کرتا ہے کہ میں تو خاتم النبیین کا عاشق رسول ہوں، پتہ نہیں کیا ہوں۔ اللہ رحم فرمائے۔ تو فرمایا وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا، کاش یہ لوگ، یہ ظالم لوگ دیکھیں، یہ وہ اگلی آیت میں ہے، یہ دوسری بات ہے۔ وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا، کاش دیکھ لیں، الذین ظلموا، یہ جو ظالم لوگ ہیں مراد مشرکین، اذ یرون العذاب، جب دیکھتے ہیں عذاب کو، جب قیامت کا دن یا مرنے کے وقت کا عذاب، یا حشر میں برزخ میں جو عذاب ہے، یا روز محشر جو عذاب ہے، اگر یہ لوگ عذاب کو دیکھ لیتے ہیں، پھر پتہ چلتا ہے ان کو کہ ان القوۃ للہ جمیعا، کہ یقیناً طاقت ساری اللہ کی ہے، ان بے شک القوت و طاقت للہ اللہ کی ہے، جمیع ساری کی ساری طاقت اللہ کی ہے۔ دنیا والوں کے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، بڑی طاقت ہے خدا کے سامنے، بڑی قدرت ہے خدا کے سامنے، جو چاہے کر سکتا ہے، اور جو اپنی بڑی سخت ترین جہنم جو اللہ کی سزا گاہ ہے، سزا دینے والی جگہ، ادھر پھینکتا ہے۔ وَأَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، اور اللہ یقیناً اللہ تعالیٰ، بے شک اللہ تعالیٰ سخت عذاب دینے والا ہے۔ طاقت بھی بڑی ہے اس کے پاس، قدرت بھی بڑی ہے اس کے پاس، تو عذاب بھی بڑا ہے اس کے پاس، یاد رکھو۔ کاش یہ لوگ دیکھ لیتے، اللہ کا عذاب دیکھتے، اللہ کی قوت دیکھتے، اللہ کی شان دیکھتے۔ جسے میں نے اس دن کہا کہ ایک فرشتے میں اتنی طاقت ہے کہ زمین کو اپنی مٹھی میں لے لے اور سورج پر پھینک دے، یہ ایک فرشتے کی طاقت ہے۔ تو خدا کی کتنی بڑی طاقت ہوگی، کتنی بڑی قدرت ہے خدا کی۔ آگے مریدین اور مرشدین کے بارے میں ہے۔ مریدین اور مرشدین یہ بولا کرو، مریدین بولتے۔ مریدین کیا ہوتا ہے؟ مریدین کا مطلب دو مرید، مرشدین کا مطلب دو مرشد تھے۔ عیدین کہو، دو عیدیں ہیں نا، تثنیہ کا صیغہ ہے۔ والدین کہو، والدین دونوں دو ہے نا، تثنیہ ہے۔ باقی یہ جو مرشدین لوگ کہتے ہیں، مریدین کہتے ہیں، کیا مطلب؟ مرشدین دو مرشد، مریدین دو مرید نہیں بھائی، یہ لفظ مریدین ہوتا ہے، مرشدین ہوتا ہے جمع۔ کچھ عربی کے گرامر بھی سیکھے، تو اس لیے فرمایا اذ تبرأ الذین اتبعوا، جب بیزار ہو جائیں گے وہ لوگ جو متبعین ہیں، وہ بیزار ہو جائیں گے، جن کی عبادت کی جاتی تھی دنیا میں، جن کی بات مانی جاتی تھی دنیا میں، جو خود بھی بڑے گندے مرشد ہوا کرتے تھے، فراڈی قسم کے ہوتے تھے، لوگوں کو گمراہ کرنے والے ہوتے تھے۔ تو جب قیامت کا دن آئے گا تو وہاں بیزاری کا اعلان کریں گے۔ کن سے؟ من الذین اتبعوا، مریدین سے۔ جب مرشدین اپنے مریدین سے بروز حشر قیامت کے دن برات کا اظہار کریں گے، لا تعلقی کا اظہار کریں گے، نہ جاؤ، کس نے کہا ہمارے پیچھے آؤ، کس نے کہا؟ جیسے شیطان کے بارے میں ہے نا قرآن کریم میں کہیں کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن جہنمی کہیں گے، شیطان کے متبعین کہیں گے کہ شیطان تیری وجہ سے تو ہم نے انبیاء کو چھوڑ دیا، اللہ کی وحدانیت کا انکار کیا، اور تیرے پیچھے پڑے رہے، آج تو ہماری مدد نہیں کر رہا، اور تو خود بھی جہنم میں جل رہا ہے، ہمیں بھی نکالو ہمیں یہاں سے۔ تو وہ کہے گا بیوقوف کہیں کی۔
تمہارے پاس انبیاء آئے، صبح شام تمہیں وحدانیت کی دعوت دیتے رہے، چیختے چلاتے رہے، فریاد کرتے رہے، تمہارے قدموں پڑے رہے، دروازوں پر آئے اور ہمیشہ تمہیں بتاتے رہے، پھر ان کے ورثہ، علماء، اولیاء سب آئے اور لوگوں تمہیں بتاتے رہے، پوری زندگی انہوں نے کھپا دی دین کی، اور تم سنتے نہیں تھے ان کی بات۔ میں نے صرف دل میں وسوسہ ڈال دیا، میرے پیچھے پڑ گئے، جاؤ پیچھے میرے ساتھ، تم بھی جہنم میں جلو۔ اسی طرح یہ جو فراڈی قسم کے مرشد ہے، مرشدین، فراڈی، دھوکے باز، یہ بھی قیامت کے دن بیزار کریں گے۔ اللہ فرماتے ہیں تبرأ الذین اتبعوا، یہ جو مرشدین ہیں یہ برات کا اظہار کریں گے، بیزار ہو جائیں گے، من الذین اتبعوا، جنہوں نے ان کی اطاعت کی ہے ان سے بیزار ہو جائیں گے، ورأوا العذاب، پھر عذاب کو دیکھیں گے۔ مرشدین، فراڈی مرشدین بھی عذاب کو دیکھیں گے، اور پھر ان کے جو فراڈی مرشدین کے مریدین ہیں وہ بھی اللہ کے عذاب کو دیکھیں گے۔ وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ الْأَسْبَابُ، کٹ جائیں گے ان کے درمیان اسباب، کوئی اسباب، یہ دنیا ہے نا، سبب ہے، اسباب دنیا میں دارالاسباب ہے، وہاں تو دارالعمل ہے، وہاں دارالاسباب نہیں ہے، تو اسباب کٹ جائیں گے، کچھ نہ یہ ان کی مدد کر سکے نہ وہ اس کی ان کی کر سکے۔ ضعف الطالب و مطلوب، قرآن کے دن وہ جو طالب مطلوب دونوں کمزور رہ جائیں گے، دونوں بگڑے ہوئے ہوں گے، دونوں اللہ کے عذاب کے پکڑ میں آ جائیں گے۔ تو پھر آگے فرمایا وقال الذین اتبعوا، جنہوں نے اتباع کی تھی وہ کہیں گے لو ان لنا کرتن، کاش ہمیں کوئی کرتن مل جائے، کوئی مہلت مل جائے، کرتن مہلت، کاش ہمیں کوئی مہلت مل جائے، یعنی دوبارہ اللہ دنیا میں بھیج دے۔ جب مہلت مل جائے دنیا میں، کاش اللہ تعالیٰ ہمیں ابھی مہلت دے دوبارہ، پھر دنیا میں لے جائے، تو پھر کیا ہوگا؟ فَنَتَبَرَّأَ مِنْهُمْ، پھر ہم تم سے ایسے بیزار ہوں گے کما تبرؤ منا، جیسے تم آج ہم سے بیزار ہو گئے ہو، جیسے تم آج ہم سے بیزار ہو، دنیا میں ہمیں گمراہ کر دیا، اور ہم زندگی بھر ہمیں لوٹتے بھی رہے اور ہمیں گمراہ بھی کرتے رہے، ہمارے عقائد پر بھی ڈاکہ ڈالا، ہمیں مشرک بھی بنا دیا، اب خدا کے سر میں شرمندہ بھی کر دیا، اور ابھی تم بھی جہنم کی طرف جا رہے ہو، ہمیں بھی جا رہے ہو، اور ہماری طرف مڑ کے دیکھتے نہیں اور ہماری بات ہی نہیں سنتے ہو، ہم سے بیزار ہو رہے ہو۔ فَنَتَبَرَّأَ مِنْهُمْ كَمَا تَبَرَّؤْا مِنَّا، کاش ہمیں اللہ تعالیٰ کوئی مہلت دے دے، دنیا میں جائے، پھر تم کو بھی لے تو ہم تمہیں گھاس بھی نہیں ڈالیں گے، جیسے تم ہم سے بیزار ہو رہے تو ہم بھی تم سے بیزار ہو جائیں گے۔ لیکن ایسی باتیں کرنے کا فائدہ کیا؟ افسوس کے علاوہ کچھ نہیں ہو سکتا۔ دوبارہ اللہ فرماتے ہیں نہیں ہو سکتا، دوبارہ نہیں لیں گے۔ کذالک یریہم اللہ اعمالہم، اسی طرح ہم دکھائیں گے ان کو ان کے اعمال، ان کے کفری اعمال، ان کے شرک، اور ان کی بدعتیں، اور جناب ان کے خرافات، ہم ان کو ان کے اعمال کی صورت میں دکھائیں گے کہ دیکھو یہ ہے تمہارے اعمال کتنے گندے اعمال ہیں، اور ان اعمال کی بدولت تم اب جہنم جا رہے ہو۔ حسرات علیہم، پھر وہ ان اعمال کو دیکھ کر حسرت کریں گے، افسوس کریں گے، پھر اس افسوس کا فائدہ تو کچھ نہیں ہوگا۔ اس لیے فرمایا وما ہم بخارجین من النار، اور وہ خارجین بھی نہیں ہوں گے نار جہنم سے، پھر وہ جہنم سے نکلیں گے بھی نہیں۔ جب جہنم میں اللہ پاک مشرکین کو ڈال دیں گے اور گندے اعمال کرنے والوں کو، کفار کو ڈالیں گے، تو پھر وہاں سے وہ نکل بھی نہیں سکیں گے، وہاں کوئی مہلت نہیں ہوگی۔ تو دیکھیے شرک سب سے بڑا کفر ہے، کہ قرآن کریم میں دوسری جگہ ہے ان الشرک لظلم عظیم، شرک تو ظلم عظیم ہے، شرک جیسا ظلم کوئی نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین جو خالق کل کائنات ہے، اسی نے سب کچھ پیدا کر دیا، پھر اس کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہو ظالموں، بڑا شرک ہے۔ ان الشرک لظلم عظیم، شرک کرنا بہت بڑا ظلم ہے، لہٰذا اللہ فرماتے ہیں شرک معافی، باقی تمام گناہوں کی معافی ہو سکتی ہے۔ یاد رکھے اس بات کو، ہر گناہ کی معافی ہو سکتی ہے، شرک کی معافی نہیں ہو سکتی۔ شرک نہ کرے، اللہ کی ذات میں بھی شریک کسی کو نہ ٹھہرائے، اللہ کی صفات سے میں بھی کسی کو شریک نہیں ٹھہرائے، سب کچھ کرنے والا اللہ ہے۔ باقی انبیاء کرام، اولیاء کرام، علماء کرام اور عظیم ہستیاں، یہ سب اللہ کے محبوب ہیں، ان کی اطاعت ہمیں کرنی چاہیے، نہ کہ اللہ کے ذات میں ان کو شریک ٹھہرانا چاہیے۔ اللہ رب العالمین ہمیں ان ساری باتوں پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔